السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نماز یہ افضل العبادات ہیں، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازوں کے تعلق سے بارہا سنتے ہیں کہ صحابہ کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھیں کہ جب وہ نمازیں پڑھتے تو اللہ کے ما سوا سے، اللہ کے علاوہ سے بالکل کٹ جاتے اور دنیا سے بے خبر ہو جاتے، اور پوری دھیان اور توجہ ان کے اللہ رب العزت کی طرف ہوا کرتی۔ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ آج نماز میں اگر کوئی مچھر بھی ہمارے بدن پر آ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سے لوگ تو نماز ہی میں مچھر کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیے کہ علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ اس طرح نماز میں مچھر مارنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کھٹمل بدن پر چڑھ گیا تو نماز کتنا وقت لگتا ہے، 5 سے 10 منٹ فرض نماز کے ادائیگی میں، یا اسی طرح اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے، بڑی مشکل سے 5-6 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو کیا ہم اتنے وقت کے لیے بھی ایک مچھر کو، ایک کھٹمل کو برداشت نہیں کر سکتے؟ میرے عزیزوں اور دوستو، نماز کے اندر پوری توجہ ہو، پورا خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اگر اس طرح سے ہو جاویں، مچھر وغیرہ اگر بدن پر بیٹھ جاویں تو کچھ دیر کے لیے اس کو برداشت کر لے، اس طرح سے اس کو مارے نہ، اس لیے کہ اس طرح سے مارنا، اس کو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر نماز ہی میں مچھر کو مار دیا، جیسے یہاں پر مچھر بیٹھا تھا، اس طرح سے کر کے مار دیا، تو اس مچھر کا جو خون ہے وہ بدن پر لگ جائے گا، یا کپڑے پر بیٹھا تھا یہاں پر مار دیا تو اس کا خون کپڑوں پر لگ جائے گا۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ نماز میں بدن کا پاک ہونا، اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اگر بدن اور کپڑے پاک نہ ہوں تو اس سے نماز ہی ادا نہیں ہوں گی۔ پھر یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ مچھر، اسی طرح کھٹمل، ان کے اندر جو خون ہوتا ہے یہ دم غیر مسفوح ہوتا ہے، اور دم غیر مسفوح یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا کسی نے کر لیا، اگرچہ یہ مکروہ عمل ہے، لیکن وہ جو خون اس کے بدن پر یا کپڑوں پر لگا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئیں گی، اس کی نماز ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بدن ناپاک ہو گیا یا کپڑے ناپاک ہو گئے، اس لیے کہ مچھر اور کھٹمل میں جو خون ہے وہ دم غیر مسفوح، دم غیر سائل ہے، اس لیے وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دم مسفوح کیا ہے، دم غیر مسفوح کیا ہے۔ تو یاد رکھیے خون کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دم مسفوح، اسی کو دم سائل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا خون، جو خون رگوں میں بہتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، دم سائل کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دم غیر مسفوح یا دم غیر سائل، یعنی نہ بہنے والا خون، وہ خون جو رگوں میں بہتا نہیں ہے بلکہ اندر جو جسم میں ہوتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے کچھ جانور ہوتے ہیں جن میں رگوں وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا، بلکہ وہ خون ان کے اندر صرف ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے دم مسفوح اور دم غیر مسفوح کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باہر اس کو بہا کر دیکھیں کہ یہ بہنے والا ہے تو یہ ناپاک ہے، اور یہ ایک جگہ کسی برتن میں رکھا ہوا ہے تو یہ ناپاک نہیں، یہ مطلب ہرگز اس کا نہیں ہے، بلکہ رگوں میں جو خون بہتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور جو خون جسم کے اندر ایک جگہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ جانوروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جیسے مچھلی کے اندر بھی جو خون ہوتا ہے وہ دم غیر مسفوح ہوتا ہے، نہ بہنے والا خون ہوتا ہے، تو یہ خون ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اولاً تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں، اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر مچھر کا خون وغیرہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ البتہ اس طرح نماز میں مچھر یا کھٹمل وغیرہ مارنا یہ مکروہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی اسلم اشاعتی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔